السلام علیکم متین الحق، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کبھی بھی تاریخ اسلام پڑھنے بیٹھتا ہوں بڑی دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ ہم نے جب بھی مسلمانوں نے شکست کھائی اپنوں کی غداری سے، ورنہ ویسے کبھی تقریباً کوئی موقع شاید ایسا نہ ہو کہ اپنوں کی غداری کے علاوہ کبھی شکست کھائی ہو۔ معاف کیجیے، میں ابھی تاریخ پڑھ رہا تھا نواب سراج الدولہ کے بارے میں۔ یقین کریں رات کو سوچتا رہا کہ یہ ہمارے حکمران آج بھی اور پہلے بھی کس حد تک اپنے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے کس طرح آنکھیں بند کرتے ہیں۔ نواب سراج الدولہ انگریزوں سے لڑائی، صبح لڑائی، رات کو منصوبہ بندی کر رہے ہیں سراج الدولہ صاحب اپنے جرنیلوں کے ساتھ، میر قاسم اور ایک میر جعفر غالباً، ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور وہ آپ حیران ہوں گے، سراج الدولہ کی فوج ہے 50,000، انگریزوں کے پاس فوج ہے 3,000، 17 گنے کا فرق ہو گیا بھائی۔ اور نواب سراج الدولہ صاحب اپنے جنرلوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ مجھ کو فلاں فلاں انگریز جنرل زندہ چاہیے، میں اپنے سامنے ان کا حشر کھال اترواؤں گا زندہ، ان کو آئندہ ان کی نسلوں کو نصیحت ہو جائے۔ اور فلاں جنرل صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، فلاں جنرل صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے جوان کٹ جائے مر جائے، یہ زندہ چاہیے ہمیں۔ تابعدار سر، تابعدار سر، حکم کی تعمیل ہوگی، ہم شرمندہ نہیں ہوں گے آپ کے آگے۔ اس طرح کے الفاظ ان کے جنرلوں کے۔ صبح جنگ چھڑتی ہے، 2 گھنٹے میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ 3 جو ٹاپ کے جنرل تھے، میر قاسم، میر جعفر، یہ تیسرا کون تھا، وہ ہندو تھا، وہ اپنی فوجیں لے کے ایک دم جا کے انگریزی فوجوں میں مل گئے اور 2 گھنٹے کے بادشاہ سلامت کے ٹکڑے کر دیے۔ کیا یہ، اور اس بات پہ اس غداری پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم کا نواب بنائیں گے۔ انہوں نے نواب بنایا ان کو، غداروں کو، پھر اس کے بعد ان کے بھی تختے کھینچے گئے، پھر ان کی اولاد کو بنایا، ان کو مارا گیا۔ یہ بڑی خراب ہسٹری ہے۔ انگریز ہمارے ہاں بادشاہوں میں ایک عہدہ ہوتا تھا جو ایک طرح کے وزیر کے برابر ہوتا تھا مغلوں میں اور یہ ان بادشاہوں میں، خان سامہ، اور ان کا لباس وہی ہوتا تھا جو آج انگریزوں کے دور سے خان سامہ کا جو استعمال ہوتا ہے اور پہنایا جاتا ہے، وہ ان وزیروں کا لباس ہوتا تھا۔ جنگ کے بعد انگریزوں نے اسپیشلی یہ عہدہ رکھا اپنے بٹلر بیروں کے لیے، ان کو لباس پہنائے۔ انہوں نے بھی صحیح ہے، ان کا بھی حق ہے، جب جو جیتتا ہے اس کو سب کچھ کرنے کا حق ہے۔ صلیبی جنگیں ہوتی تھیں سلطان صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ کے ساتھ۔ یہ آپ کو شاید 1% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا یہ انگریز ٹائی کیوں باندھتے ہیں، اور ان کی دیکھا ہمارے یہاں بھی بڑا رواج ہے، 3 پیس سوٹ بھی ہوگا، ٹائی بھی ہوگی۔ یا یہ جناب جب اوپر تلے شکستیں ہو گئی تھیں رچرڈ کو، اس نے اپنے گلے میں ایک پھندا ڈالا تھا کہ یہ پھندا میرے گلے سے اسی وقت اترے گا جب میں دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر دوں گا، اس وقت میں پھندا نہیں اتاروں گا۔ وہ ہمارے بھی ظاہر لوگوں کو پتہ نہیں اس بات کا، لیکن وہ اس کی جو اس کا عہد کیا ہوا ہے، وہ آج تک وہ عیسائی گلے میں ٹائی پھندے کی صورت میں ٹائی ڈالتے ہیں۔ وہ اصل میں اس کا قسم ہے اس کی، جب میں ختم نہیں کروں گا یہ پھندا گلے سے اتاروں گا نہیں۔ کبھی سوچیے گا، پڑھیے گا۔ السلام علیکم۔